ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم اپنے جادو کی سیریز کے اس آخری پروگرام میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو مختلف طرح کے جادو ہیں جو معاشرے میں جن کا اثر ہمیں نظر آتا ہے ان کے توڑ کو، ان کے رد کو یہاں پہ سمجھ سکیں۔ علامہ صاحب، آپ نے ایک توڑ تو ہمیں بتا دیا بیماری کے حوالے سے۔ میرے جو اس وقت معاشرے میں مسائل ہیں ان میں 5 اہم مسائل ہیں۔ ایک بیماری ہو گئی، بیماری کے علاوہ کاروبار میں، ٹھیک ہے، حسد کی وجہ سے کاروبار میں بندش جادو کے ذریعے سے کرا دی جاتی ہے۔ بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہونے کا یعنی کوک بندی کرا دی جاتی ہے جی۔ اور ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے طلاقیں واقع ہو رہی ہیں معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ، وہ ہے شادیوں کے بعد شوہر اور بیوی میں ناچاکی، اختلاف، ٹھیک ہے۔ تو میں مختصراً کیونکہ یہ تو ان کے جوابات بیسیکلی جو اس کا عامل ہوگا وہ پہلے تشخیص کرے گا۔ دیکھیے اسپرو، ڈسپرین، پیراسیٹامول سب بخار کی گولیاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ کون سی کس وقت دینی ہے، کس وقت اور اس کے مزاج کے مطابق کون سی ٹیبلٹ اثر کرتی ہے۔ پورا قرآن مجید شفا ہے، لیکن کس بندے کے ستارے، سیارے، کواکب، اس کی مزاج اور اس کے اوپر جو اثر کیا گیا ہے جادو کا، اس کے توڑ کے لیے کون سی سورہ، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز جو میں بیان کروں گا کاروبار کے حوالے سے، جی، اگر کاروبار میں بندش ہو جائے جی، تو سب سے پہلے تو جہاں اس کا کاروبار ہے وہاں پر اسے آب زمزم ملا پانی ایک بوتل میں لے کر اور اس پر 100 مرتبہ سورہ الحمد، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ اور 100 مرتبہ سورہ واقعہ، سورہ واقعہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھ کر دم کر کے اور اس کے چاروں کونوں پر اس وقت چھڑک دے جب وہ اس کو بند کر رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس پر پیر نہ آئے کسی کا۔ کاروبار کی جگہ کے چاروں کونوں، اگر کمرہ ہے، دکان ہے تو اس کے اندر چاروں کونوں پر ٹھیک ہے، وہ پانی ڈال دے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ اس دکان کو اس نے ضرور متاثر کیا ہوگا، وہاں کچھ گڑوایا ہوگا، کچھ کیا ہوگا، جو بھی ان کے طریقہ کار، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ ہٹے گا۔ اس کے سورہ ساتھ فاتحہ 100 مرتبہ اور سورہ واقعہ 100 مرتبہ، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو صاحب معاملہ ہے جس کا کاروبار ہے وہ پنجگانہ نماز باقاعدگی سے پڑھے، خمس و زکوٰۃ ادا کرے، جو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے فرائض ہیں ان کو ادا کرے، ٹھیک ہے، اور ساتھ کے ساتھ وہ خود رات کو عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ واقعہ اول آخر درود کے ساتھ روزانہ پڑھے، ٹھیک ہے، تہجد کی نماز پڑھے، ٹھیک ہے، یعنی نماز شب، ٹھیک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھے اور سورہ واقعہ پڑھے اور وہ تنگ دستی کا اظہار کرے، ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ گویا نعوذ باللہ رسول پاک پر نعوذ باللہ تہمت لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص یہ کرے اور اس کے کاروبار میں برکت نہ ہو۔ اچھا، بچیوں کے معاملے میں کیا؟ ہاں، جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے لیے خاص طور پہ وہ خود بچیاں نجاست طہارت کا خیال کریں، ایسی جگہوں سے کہ جو ان کے جانے کی جگہ نہیں ہے، مثلا رات کے وقت قبرستان میں جانا، مثلا سینما میں جانا، مثلا کسی ایسی جگہ پر کہ جو ان کے لیے صحیح نہیں ہے شرعن، وہاں جانا، گانے بجانے کی محفلوں میں جانا، یا نامحرم سے سلام دعا کرنا، راہ رسم رکھنا، بنیادی چیزیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں واجبات پہ عمل کریں۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو بچیاں خود یہ میں تقریباً کئی 100 بچیوں کو یہ عمل بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کی شادیاں، اچھا، اس کے لیے کوئی مخصوص ہاں وہ دعا میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہ رات کو عشاء کے بعد 3 مرتبہ درود اول آخر نبی پاک ان کے آل پاک پہ، اور اس کے بعد سورہ طارق، سورہ طارق آخری پارے میں سورہ طارق پڑھیں، چونٹیوں کو غذا کھلائیں صدقے کے طور پہ۔ اچھا، چونٹی سب سے پہلے دعا یہ دیتی ہے کہ خداوندہ اس کی نسل میں اضافہ فرما۔ اچھا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو نسل کب بڑھے گی؟ جب شادی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ چونٹیوں کو غذا کھلائے، وہ خود بچی اپنے ہاتھ سے ڈالے، ٹھیک ہے، اور سورہ واقعہ پڑھے، ٹھیک ہے، صرف ان دنوں میں نہ پڑھے جب وہ نماز نہ پڑھ سکتی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ پڑھے 40 دن پڑھے، پھر نہ ہو پھر 40 دن پڑھے، پھر نہ ہو پھر 3 مرتبہ 40 دن پڑھ لیا، سورہ واقعہ، سورہ طارق، سورہ طارق، ٹھیک ہے، سورہ طارق، اور وہ پڑھے اور بیچ کے دن بعد میں شمار کرے،
تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بفضل خدا کہ اس کی شادی کے اسباب اچھا اولاد نہ ہو رہی ہو؟ ہاں، جن حضرات کے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے ان کو بہت ڈیپلی اس فن کے ماہرین سے رجوع کرنا ہے. اس میں بہت ساری ایسی تکالیف ہوتی ہیں جی شوہر کی لیکن ہم طرف تو یہ سے. بات کر رہے ہیں کہ جادو جادو، ہاں کا اگر جادو اثر کا ہے. لیکن یہ بنیادی چیز ہے. دیکھیے ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں میاں بیوی کے جسمانی کے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے نا نہیں، یعنی یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ ہم ڈٹرمن کر چکے ہیں اس عامل کے پاس جا کے کہ یہ جادو ہے. ثابت ہو گیا جادو ہے. تو اب کیا کریں؟ اس کے بعد قرآنی عمل اس میں موجود ہے کہ وہ سورہ مزمل، ٹھیک ہے، سورہ مزمل، سورہ مزمل، ہاں 3 دفعہ وہ عورت پڑھے، پانی پہ دم کرے، شوہر کو بھی پلائے، خود بھی پیے. اور ایک مجرب میرا اپنا، مجھے اولاد نرینہ نہیں ہو رہی تھی بعد میں، تو وہ مجھے کسی نے بتلایا، بلکہ ہمارے ایک لاہور کے بہترین دوست ہیں شیخ علی جاوید صاحب، انہوں نے بتلایا کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کے مزار پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، اور وہاں احد کے میدان میں ان کی قبر اطہر ہے، وہاں جا کر بدھ کے دن سورہ الحمد پڑھیں 2 مرتبہ، سورہ مزمل پڑھیں وہاں کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے ان کی قبر اطہر، اور ان کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں. ٹھیک ہے، اللہ، مجھے خود اللہ نے وہ بیٹا دیا، الحمدللہ. اور میں نے، کیونکہ وہ روایت میں یہ ہے کہ نام پھر حمزہ رکھے، اچھا تو ٹھیک ہے. مجھے اللہ نے 13 رجب کو بیٹا دیا واہ، اور میں نے علی حمزہ اس کا نام رکھا. اس طرح سے 11 فیملیز ہیں جن کو ہم نے یہ عمل بتایا، ان کو اولاد یعنی نہیں ہوئی. اچھا 5واں جو معاملہ ہے جو میاں بیوی میں ناچاقی کا ہے، جی ہاں، بہت اہم مسئلہ ہے. جی. اس کے لیے جب یہ ثابت ہو جائے کہ جادو کے ذریعے سے یہ کرایا گیا ہے، تو اس کے لیے وہ عامل بہتر جانے گا کہ اس کو کس انداز سے پراپرلی اس میاں بیوی کا مسئلہ حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم جو باتیں بتا رہے ہیں وہ جرنل باتیں بتا ٹھیک رہے ہے. ہیں. اس میں جرنل بات یہ ہے کہ میاں بیوی پہلے تو ایک دوسرے کے حقوق، یعنی ایک غصہ یا اس طرح کی باتیں دنیا میں جو کرتے ہیں وہ نہ کریں. اور اس کے بعد مرغی، دیسی مرغی کے انڈا، اس کے اوپر سورہ غاشیہ، سورہ غاشیہ، غاشیہ، سورہ طارق، سورہ واقعہ، یہ سورہ تینوں، غاشیہ، سورہ طارق، سورہ واقعہ. سورہ واقعہ، اس ابال کر انڈے کو چھیل کر اور اس کے اوپر دم کیا جائے، اور اس ایک کے ایک بعد بار پڑھی جائے. ہاں ایک بار، اور پڑھنے کے بعد وہ شوہر وہ کھائے اور دوسرے انڈے پہ دم کر کے اس کی زوجہ کھائے، اور اس کے بعد میاں بیوی، اس کے بعد اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے گا. ناچاکی، معاف کیجیے گا کیونکہ یہ ایک دم پانچوں چیزیں آپ نے ناظرین ہو سکتا ہے اس کو نوٹ کر رہے ہوں. نوٹ کریں. ہاں تو ناچاکی کے لیے جب وہ یہ کھائیں گے تو اس کے بعد ان کو ایک دوسرے میں محبت پیدا ہوگی اور ناچاکی دور ہوگی. ساتھ کے ساتھ شہد پر سورہ مزمل، ٹھیک ہے، دم شہد کر پر کے، سورہ مزمل دم کر دم ایک کر بار کے، پڑھی جائے. ایک بار پڑھ کے ٹھیک ہے. اس کو چاٹیں، یعنی ٹھیک چمچے سے نہیں کھائیں بلکہ انگلی سے چاٹیں، ٹھیک ہے. اور شوہر بھی اسی میں سے جو بچا ہوا شہد ہو وہ کھائے جو زوجہ نے کھایا. تو انشاءاللہ ان میں محبت اور بہت سارے عمل ہیں، بہت سارے نقش ہیں کتابوں میں، بہت سارے نقش موجود ہیں. سورہ فلق کا نقش ہے. لیکن اس آخری بات پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے اس کے بعد شعوری کوشش بھی کی جائے کہ ناچاقی نہ ہو. ہاں یقیناً، بالکل، کیونکہ ایک سائیکولوجیکل اینگل بھی اس کا ہوگا. ناظرین، کوشش کی مختصر سے وقت میں علامہ صاحب کے توسط سے آپ تک کچھ ایسے مجرب نسخے پہنچا دیے جائیں کہ جو جادو کے توڑ کے لیے اکثیر سمجھے جاتے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک ایک ہمیں یہاں پہ لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے.